بلیٹن میں خوش آمدید. خبر آپ کو دیں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن تمام 11 نشستوں کا نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا. طے شدہ فارمولے کے مطابق حکومت کے 6 اور اپوزیشن کے 5 سینیٹر منتخب ہو گئے. اپوزیشن میں JUIF اور پیپلز پارٹی کے 2 اور نون لیگ کا 1 سینیٹر کامیاب ہوا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کامیاب سینیٹرز کو مبارکباد دی. سینٹ الیکشن میں KP سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی اور دلاور خان کامیاب ہو گئے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. سینٹ کے حوالے سے ہماری سیاسی تاریخ بدل گئی. KP میں سینٹ الیکشن حکومت کے 6 اور اپوزیشن کے 5 سینیٹر منتخب ہو گئے. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے فارمولے کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی مبارکباد دی. اسپیشلی گورنمنٹ کو اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مبارکباد بھی اس کو دیتا ہوں کہ جو کچھ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے کیا تو اس سینٹ کے حوالے سے ہماری سیاسی تاریخ بدل گئی. 4 جنرل نشستوں پر تحریک انصاف کے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی اور نور الحق قادری کامیاب ہوئے. JUIF کے مولانا عطا الحق درویش، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود اور نون لیگ کے نیاز احمد بھی سینٹ میں پہنچ گئے. خواتین کی نشست پر حکومتی امیدوار روبینہ ناز، پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر PTI کے اعظم سواتی اور JUIF کے دلاور خان کامیاب ہوئے. الیکشن کے لیے KP اسمبلی کے جرگہ ہال کو الیکشن روم مقرر کیا گیا. سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات میں پولنگ کا عمل پرامن رہا. انتخابات میں کل 144 ووٹ پول ہوئے. 1 رکن نے ووٹ نہیں دیا. خواتین نشست کے لیے 2 ووٹ مسترد کر دیے گئے. KP سینٹ انتخابات حکومت اپوزیشن میں طے کی گئی حکمت عملی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق حکمت عملی کے تحت پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر لایا گیا تھا. مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے باہمی رضامندی سے پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر نکالا گیا. اسمبلی سیکریٹریٹ میں علی امین گنڈاپور اور عباد اللہ کی موجودگی میں بیلٹ پیپر پر کیے گئے. مرضی کے مطابق ووٹ کر کے اراکین اسمبلی کو تھمائے جاتے رہے. انتخابی عملہ پہلے سے نشان لگا بیلٹ پیپر اراکین اسمبلی کو بیلٹ باکس میں ڈالنے کے لیے دیتا رہا. حکومتی رکن کے مطابق اسے جو بیلٹ پیپر دیا گیا اپوزیشن امیدوار دلاور خان کے خانے پر مہر لگی تھی. اپوزیشن رکن کے مطابق حکومت اور اپوزیشن اراکین کے لیے پہلے سے ترجیحات رکھی گئی تھیں. حکومتی اراکین کے لیے پہلی 4 ترجیحات اپنے امیدوار تھے. باقی 3 ترجیحات میں اپوزیشن امیدوار تھے. اپوزیشن اراکین نے بھی 3 ترجیحات کے بعد حکومتی اراکین کو ووٹ دیے. علی امین گنڈاپور نے آخری ووٹ کو اپنے ووٹ کے ساتھ ملا کر کاسٹ کیا. حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. سینٹ میں پیپلز پارٹی اب 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے. نون لیگ کے سینیٹرز کی تعداد 20 ہے. PTI کے سینیٹرز کی تعداد 22 ہے جس میں 6 آزاد سینیٹرز شامل ہیں. JUIF کے 7 اور BAP کے 4 سینیٹرز ہیں. MKM اور ANP کے 3 سینیٹرز ہیں. قاف لیگ، سنی اتحاد کونسل، MWM اور نیشنل پارٹی کا 1 سینیٹر ہے. ایوان بالا میں 6 سینیٹر آزاد ہیں. ثانیہ نشستر کی چھوڑی کے نشست پر الیکشن 31 جولائی کو ہوگا جس کے بعد سینیٹرز کی کل تعداد 96 ہو جائے گی. پنجاب میں سینٹ کی 1 نشست پر انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نون لیگ کے حافظ عبدالقریم 243 ووٹ لے کر کامیاب. PTI کے امیدوار کو 99 ووٹ ملے. 3 ووٹ مسترد ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طیارے میں اسلام آباد سے لاہور پہنچی اور سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا. اور اب بات کریں گے جلاس میں سیلابی ریلی کی تباہ کاریاں. 8 گاڑیاں ریلی میں بہہ گئیں. درجنوں سیاح لاپتہ ہو گئے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا امدادی کارروائیوں کے دوران 5 لاشیں نکالی گئیں. 4 افراد کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا. سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے. علاقے میں مواصلات کا نظام دھرم بھرم ہو گیا. رابطے میں دشواری. شاہراہ بابوسر کئی مقامات پر بند. رابطہ سڑکیں کھیت کھلیان تباہ ہو گئے. انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے. سیلاب متاثرین اور لاپتہ افراد سمیت پھنسے ہوئے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں.
سوات میں سیلابی صورتحال سے 2 مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دونوں واقعات پر افسوس کا اظہار اور جاں بحق بچوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی. علی امین گنڈاپور نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کی اور کہا سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. صوبے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. سوات کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے تباہی. مالم جبہ میں سیلابی ریلے میں 2 بچے بہہ گئے. مدین میں لینڈ سلائیڈنگ سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے. مالم جبہ میں ماں اور بچے ندی پار کر رہے تھے. اچانک پانی کا ریلا آ گیا. ماں ایک بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ گود سے دوسرا بچہ بھی گر گیا. دونوں بچے تیز پانی کی نظر ہو گئے. ایک بچے کی لاش نکالے کی دوسرے کی تلاش جاری ہے. مدین کے علاقے شنکو میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 3 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق، ماں زخمی ہو گئے. بالا علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بنیر میں بھی طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور آسمانی بجلی سے تباہی. 3 افراد جاں بحق ہو گئے. بنیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری. چغرزی شمنال میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا. گوگند میں بھی ماں اور بیٹی پانی میں بہہ گئے. ریسکیو ٹیم متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائی میں مصروف ہیں. بارشوں کے باعث برساتی پانی بجلی کے گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا. ضلع بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. پیر بابا اور دیگر علاقوں میں گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. ملک کے بالائی علاقوں میں آج بھی شدید بارش کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، بنیر، چارسدہ اور سوابی میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے. فیصل آباد، لاہور، سرگودا، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور نوشہرہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. عالمی وبا، مالیاتی بحران اور موسمیاتی تبدیلی نے ترقی کے ثمرات پلٹ دیے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب. کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے پرعزم ہے. مالیاتی استحکام کے لیے کلیدی معاشی اصلاحات کی گئی ہیں. SIFC سے ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے. ترقی پذیر ممالک کو امداد اور قرضوں میں نرمی کی جائے. Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. Also undertaken key macroeconomic reforms to stabilize our fiscal outlook and make the investment climate even more attractive. The Special Investment Facilitation Council is channeling direct foreign investment in priority sectors. Developing countries needs scaled up access to concessional and grant-based resources, meaningful debt relief, and scaled up climate finance in order to bridge the SDGs financing gap. صحافت اور کھیلوں کے میدان میں مثالی خدمات کا عالمی اعتراف. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کو اعزازات سے نوازا گیا. برطانوی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ اور اسپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا گیا. برطانوی پارلیمنٹیرینز نے مثالی خدمات پر سلمان اقبال کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ہم سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا دل ہمارا دھڑکتا ہے نا پاکستان کے لیے، وہ شاید جو پاکستان میں رہتے ان کا نہیں دھڑکتا. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف. برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز سے صحافت اور اسپورٹس کے شعبوں میں شاندار خدمات پر ایوارڈز سے نوازا گیا. سلمان اقبال کا پاکستان کے کلچر کو برطانیہ میں فروغ دینے کے لیے انگلش چینل لانچ کرنے کا اعلان. صحافت کے میدان میں جھنڈے گاڑنے پر سلمان اقبال کو انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ دیا گیا. ہاؤس آف لارڈز میں ممبر پارلیمنٹ قربان حسین نے سلمان اقبال کو ایوارڈ پیش کیا. ہم سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دکھاتے ہوئے جو ہمیں دکھتا ہے.
जितना दिल हमारा धड़कता है ना पाकिस्तान के लिए, वो शायद जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका नहीं धड़कता। हाउस ऑफ कॉमन्स में खेलों के शोबे में खिदमात पर सलमान इकबाल को स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने ये अवार्ड पेश किया। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का कहना था ARY न्यूज बरतानिया में पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज है। ARY न्यूज बरतानिया में इस्लामी उसूलों और अक़दार को फरोग़ दे रहा है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने आला खिदमात पर सलमान इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान में कत्ल की गई खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को सर, पेच और सीने पर गोलियां मारी गईं। मर्द को पेच और सीने पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मर्द और खातून को 4 जून को कत्ल किया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया। पुलिस सर्जन ने दिगारी कब्रिस्तान में पोस्टमार्टम किया। कब्र कुशाई के वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून आपस में शादीशुदा नहीं थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून 5 बच्चों की मां थी। कबायली सरदार समेत 11 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुतलका DSP मुअत्तल कर दिया गया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्मनाक करार दे दी। मारिया मेमन ने कहा, वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केस मंतक़े अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद दम तोड़ गई। वज़ीर आला ने केस के मेरिट पर बात नहीं की, सारा मामला खातून के किरदार की तरफ मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम के चेहरे पर इत्मीनान था कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। के नाम पे कत्ल होते हैं और कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के छोटी सी दिल में ख्वाहिश थी कि शायद ये केस पाया तकमील तक पहुंचे, वो भी दम तोड़ गई है। केस के मेरिट्स पे बात करने की बजाय उन्होंने जिस तरह तरीके से उन खातून के जिसको मारा गया है, जो विक्टिम है, उसके किरदार की तरफ गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश की है। इस जरिए का फैसला करने वाला सरदार था जिसको गिरफ्तार किया गया, उनके चेहरे पे कोई रिमोर्स नहीं नजर आ रहा था, बल्कि एक तरह से वो उसको हैरत नजर आ रही थी कि मुझे आखिर गिरफ्तार किया क्यों गया है, मैंने क्या गलत किया है। जो इत्मीनान मैं इस वक्त देख रही हूँ बातिक ज़ई के चेहरे पे, उनको मालूम है कि इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ उनको हाथ नहीं लगाएगा। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज को क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। सरदार शेरबाज को पेशी के लिए सफेद कार में लाया गया। एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी जिसे छुपाने के लिए काला कपड़ा डाला गया था। सरदार शेरबाज को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार पेशी के लिए लाए। पेशी के बाद सफेद कार में ही वापस ले जाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नामजद 15 मुलजमान में से 11 गिरफ्तार हैं। FIR के मुताबिक मुलजमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज के पास ले गए थे, जिसने दोनों के कत्ल का हुक्म दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया के सवालों का जवाब देने आए, लेकिन खुद पर कई सवाल खड़े कर गए। कत्ल की वीडियो से शुरू हुआ सोशल मीडिया पर आया तूफान। वज़ीर आला के बयान के बाद मजीद जोर पकड़ गया। लोग पूछ रहे हैं, कातिलों को सजा दिलवाएंगे या ब्लेम गेम खेले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता करके वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी। कहा, वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई कानून से बालातर नहीं, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलजमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। कानपुर में मुबीना तौर पर ससुराल वालों ने खातून को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। मकतूला की वालदा ने दावा किया कि बस्ती असमतुल्लाह में उसकी बेटी को ससुरालियों ने जहरीली गोलियां खिलाई। कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। पुलिस हुकाम फौरी नोटिस लेकर पोस्टमार्टम करवाएं। मकतूला अलीजा की 3 माह पहले खानपुर की हमजा से शादी हुई थी। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में 3 से 4 जगह मट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर मिला है। सफेद पाउडर केमिकल तजिए के लिए लेबॉर्टरी भेजा जाएगा। बज़ाहिर सफेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं आई है। मुमकिन तौर पर सफेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। केमिकल तजिए से ही मालूम हो सकेगा सफेद पाउडर क्या है।
سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں فلائی اوورز کے نیچے منشیات استعمال کرنے والوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے، لیکن جب مقدمات میں 50 سے 500 گرام منشیات برآمد ہوتی ہے، بڑے مجرم کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اصغر عمر کی رپورٹ دیکھیے۔ کمرہ عدالت میں موجود ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ اے این ایف منشیات کے خاتمے کے لیے پورے ملک میں کام کرتا ہے۔ منشیات افغانستان سے پاکستان آتی ہے اور ملک کے دیگر حصوں سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچتی ہے۔ پولیس اس سلسلے میں دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ منشیات عام طور پہ باہر سے بلوچستان سے آتی ہے، KPK سے جو بلک ہے، اور ڈفرنٹ روٹ سے آتی ہے۔ ان پہ اے این ایف بھی کام کرتا ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس کے لحاظ سے اس میں زیادہ کام اے این ایف کا ہے، کیونکہ وہ پورے ملک کے لیول پہ ایک برڈ آئی ویو پکچر ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی بہت بڑی کنسائنمنٹ کیچ کی ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں اے آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے اپنا نام بدنام ہونے کے خوف سے منشیات کے استعمال کی شکایت نہیں کرتے۔ انتظامیہ عام طور پہ تھوڑی سی ایک ریلکٹنس شو کرتی ہے کہ کہیں ہمارے اسکول کا نام نہ برا ہو جائے، لیکن بچوں کی زندگی، ان کا ایسے ڈرگس سے بچانا وہ زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور اس میں ہم بالکل کسی اسکول کو یا کسی ادارے کو خواہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نام نہیں لیتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر آج منشیات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل خطرے میں ہوگا۔ اصغر عمر، ARY نیوز، کراچی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انسنریچ ایگری انفراسٹرکچر سکوک بانڈ کے اجرا کی تقریب ہوئی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کہتے ہیں کہ برطانیہ کو پاکستان کا مالیاتی شراکت دار ہونے پر فخر ہے۔ رپورٹ کریں گے انجم وہاب۔ ایگری انفراسٹرکچر سکوک بانڈ کی اجرا کی تقریب سے خطاب میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم کہتے ہیں کہ برطانیہ نے خواتین کی ترقی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ We've also supported the creation of the Pakistan Microfinance Investment Company, Parwaz Financial Services and National Credit Guarantee Company. These are institutions that are expanding access to finance for SMEs, for women and for green enterprises across the country. تقریر سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر نے اسلامی مالیات، ماحولیاتی خطرات اور زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے کہا کہ ایگری سکوک بانڈز معیشت میں جدت لائیں گے اور پائیدار ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ Pakistan's economic and environmental sustainability through strategic partnerships and innovative financing solutions, including agriculture, infrastructure projects, renewable energy initiatives, and the issuance of gender bond, which you did. Infrazamin is driving what I would call inclusive growth. CEO پاکستانی اسٹاک ایکسچینج فاروق ایچ صفدواری کا کہنا تھا کہ ایگری سکوک بانڈز اسٹاک مارکیٹ کی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت 2.6 خرب روپے مالیت کے سکوک لسٹڈ ہیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ لاہور کے زرعی ماہر جاوید سلیم قریشی نے 50 ڈگری تک گرمی برداشت کرنے اور 7 مختلف خصوصیات کے حامل کپاس کی نئی قسم تیار کر لی۔ نئے بیج سے پیداوار 50 من فی ایکڑ تک پہنچ جائے گی۔ وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن احسن اقبال نے نئی فصل کا معائنہ کیا۔ رپورٹ کریں گے مظہر اقبال۔ پاکستانی زرعی ماہر کا بڑا کارنامہ، کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید جینیاتی خصوصیات کا حامل بیج تیار کر لیا، جو بغیر سپرے کیڑوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ موسم کی شدت کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے بھی اس کامیاب تجربے کو سراہا۔ تجویز دی ہے کہ مرکز میں انٹر پروونس ایگریکلچر منسٹرز کی کمیٹی کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا جائے اور اس کا منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے اندر ایک مستقل سیکریٹریٹ ہو، تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن ہو۔ 25 سال تک کپاس کی فصل پر ریسرچ کرنے والے زرعی ماہر انجینئر جاوید سلیم قریشی نے بتایا، موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور میں ہی یہ بیج تیار کیا ہے۔ جو گورنمنٹ نے کر سکے اور پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے کہ ہم نے اپنے چین ڈیولپ کیے اور اس کو کاٹن میں اندر ٹرانسفر کیا۔ اور سیکنڈ، کلائمیٹ چینج میں سب سے بڑا ایشو ہے ہائی ٹیمپریچر، نے ہیٹ ٹالرنٹ جین ڈالا۔ انجینئر جاوید سلیم قریشی کہتے ہیں کہ کپاس کی طرز پر ہی ہمیں کنولا، چاول، مکئی، پھل اور سبزیوں کی پیداوار کو بڑھانا اور لاگت کو کم کرنا ہوگا۔ کیمرامین مہتاب احمد کے ساتھ مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔
اٹلی کی صوبہ بولزانو میں پاکستانی قونصل خانہ ملان اور پاکستانی کمیونٹی بولزانو اٹلی کے اشتراک سے ثقافتی میلہ لگایا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملان میں پاکستانی قونصل جنرل اکثر نواز تھیں۔ رپورٹ کریں گے فرمان اللہ نیازی۔ کہ صوبہ بولزانو میں پاکستانی قونصلیٹ میلان اور پاکستانی کمیونٹی بولزانو اٹلی کے اشتراک سے کلچر اور فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس کی نگرانی اعزازی سفیر برائے سیاحت حکومت پاکستان ظہیر الدین زفرہ نے کیا، جس کے مہمان خصوصی میلان میں پاکستانی قونصلیٹ کی قونصلر جنرل اقصی نواز، ڈپٹی قونصلر جنرل احمد ولید، جبکہ پاکستانی قونصلیٹ کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی وقار علی خان تھے۔ فیسٹیول میں یورپی پارلیمنٹ، اٹالین پارلیمنٹ کے ممبران، بولزانو کے پولیس افسران اور مختلف اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ پاکستانی فیملیز، اٹلی کے مختلف شہروں سے پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ مقامی لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس پروکار فیسٹیول میں پاکستانی ثقافت کے تمام رنگ موجود تھے۔ سب کا کام بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی کلچر اور ثقافت کو فروغ دیں اور ہم بتائیں دنیا کو کہ ہم بحیثیت قوم ہماری رسوم و رواج کیا ہیں۔ آج ہزاروں کی عوام، ہزاروں کا مجمع، یہ بچے اور یہ ملی نغمے، یہ آج ایمان تازہ ہو گیا، ملک کی محبت بڑھ گئی۔ جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ محنت سے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بزنس میں آئیں اور بزنس کمیونٹی میں بھرپور حصہ دیں اور لوکل سیاست میں حصہ لیں تاکہ ان کی پارٹیسپیشن یہاں پہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ فیسٹیول میں پاکستانی لذیذ کانوں، چوڑیاں، مہندی، اشیاء خرد نوش اور خوبصورت ملبوسات کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے۔ فرمان اللہ نیازی، ARY نیوز، بولزانو، اٹلی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv۔